بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر، آج ہمارا عربی کا سبق نمبر 31 ہے، الہوایات، پسندیدہ مشغلے۔ آدھے سبق کا ہمارا ترجمہ ہو چکا تھا، آج بقیہ سبق کا ہم ترجمہ مکمل کریں گے۔ تو دیکھیں، چوتھا پیراگراف ہے ہمارا، وَكَثِيرٌ مِّنَ الشَّبَابِ خُصُوصًا تلاميذ المدارس يحبون جمع توابع البرید۔ اور بہت سے نوجوان خصوصاً اسکولوں کے طلباء ڈاک ٹکٹ جمع کرنا پسند کرتے ہیں۔ وَهَذِهِ تَزِيدُهُمْ ثقافة ومعرفة بالحوادث التاریخیة والمناسبات الوطنیة عند الأمم المختلفة۔ اور یہ مشغلہ ان کی ثقافت اور ان کی تاریخی حوادث سے واقفیت اور ان کی مختلف اقوام کے قومی تہواروں سے آگاہی میں اضافہ کرتا ہے۔ وَهُمْ عَادَةٌ لَا يَشْتَرُونَ التَّوَابِعَ۔ اور عموماً وہ ڈاک ٹکٹ خریدتے نہیں ہیں، بلکہ یاخذون من رسالۃ، بلکہ خطوط سے حاصل کرتے ہیں، قادمۃ یعنی آنے والے جو ہوتے ہیں، من بلد اجنبی، غیر ملک وغیرہ سے، غیر ملک سے اپنی طرف یا اپنے گھر والوں یا دوستوں کی طرف سے آنے والے خطوط سے کیا کرتے ہیں، وہ حاصل کرتے ہیں۔ او اصحابہم، او یتبادلونہا، یا اس کو تبدیل کرتے ہیں، مع غیرہم، یا اس کا دوسروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، تبادلہ کر لیتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں۔ وعادۃ یکون عندہم کراسات خاصۃ، اور عموماً ان کے پاس خاص کاپیاں ہوتی ہیں، تسمی البومات، جنہیں البم کہا جاتا ہے، یجمعون فیہا توابع البرید، وہ ان میں ڈاک ٹکٹ جمع کرتے ہیں۔ وکل صفحۃ خاصۃ بدولۃ من دول العالم، اور ہر صفحہ دنیا کے ملکوں میں سے کسی ملک کے لیے کیا ہوتا ہے، مختص ہوتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ سنیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ الشَّبَابِ خُصُوصًا تلاميذ المدارس يحبون جمع توابع البرید۔ اور بہت سے نوجوان خصوصاً اسکولوں کے جو طلباء ہیں وہ ڈاک ٹکٹ جمع کرنا پسند کرتے ہیں، اور یہ مشغلہ ان کی ثقافت اور ان کی تاریخی حوادث سے واقفیت اور ان کی مختلف اقوام کے قومی تہواروں سے آگاہی میں اضافہ کرتا ہے۔ وَهُمْ عَادَةٌ لَا يَشْتَرُونَ التَّوَابِعَ، اور وہ عموماً ڈاک ٹکٹ جو ہے وہ خریدتے نہیں ہیں، بلکہ غیر ملک سے اپنی طرف یا اپنے گھر والوں یا دوستوں کی طرف سے آنے والے خطوط سے حاصل کرتے ہیں۔ او یتبادلونہا مع غیرہم، یا اس کا دوسروں کے ساتھ تبادلہ کر لیتے ہیں۔ وعادۃ یکون عندہم کراسۃ خاصۃ، اور عموماً ان کے پاس خاص کاپیاں ہوتی ہیں جنہیں البم کہا جاتا ہے، اور وہ ان میں ڈاک ٹکٹ جو ہے جمع کرتے ہیں، اور ہر صفحہ دنیا کے ملکوں میں سے کسی ملک کے لیے مختص ہوتا ہے۔ والہوایات عموماً لہا فائدۃ عظیمۃ، من پسند مشغلوں کا عام طور پر بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ولکن القراءۃ ہی احسن انواع الہوایہ، لیکن مشغلوں کی اقسام میں سے مطالعہ کا جو مشغلہ ہے یہ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ فمن قراءۃ الکتب والقصص والصحف یستطیع الانسان ان یعرف کثیرا من انباء العالم وما فیہا من آداب وفنون، یعنی یہ مطالعہ اس لیے اچھا ہے، چنانچہ کتابوں، قصوں اور اخباروں کے مطالعے سے انسان دنیا کی بہت سی خبروں اور فنون و آداب سے آگاہی حاصل کر لیتا ہے، اس لیے کتابوں کا جو مطالعہ ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ یہ ہمارے سبق کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس تدریب ہے، تدریب ہماری تدریب الاول، اجب باختصاری عن الاسئلۃ الآتیہ، دیے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، متی یکون عند الناس وقت فراغ، لوگوں کے پاس فراغت کا وقت کب ہوتا ہے؟ جواب اس کا حین یعودون من العمل او فی العطلۃ الاسبوعیۃ،
یعنی چھٹی کے دن جو ہے ان کے پاس فراغت کا وقت ہوتا ہے، یا جب وہ کام سے گھر واپس لوٹتے ہیں تب۔ نمبر 2، متى تكون العطلة الأسبوعية في بلدك؟ آپ کے ملک میں ہفتہ برانہ چھٹی کب ہوتی ہے؟ جواب، تكون العطلة الأسبوعية في يوم الأحد في بلدنا الجيبة۔ نمبر 3، اذکر بعض انواع الہوایات، مشغلوں کی بعض اقسام بیان کیجیے۔ آپ نے ترجمہ پڑھا ہے، ترجمے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کی بعض اقسام جو ہیں، الاعمال الیدویۃ، زراعۃ، حدیقۃ المنزل، یعنی کھیتی باڑی کرنا، گھر میں باغیچہ وغیرہ وہ درست کرنا، اور اس کے بعد قراءۃ الکتبی، کتابیں پڑھنا، والصحفی، اور اخبار وغیرہ کا مطالعہ کرنا، اخبار پڑھنا۔ یہ مشغلوں کی بعض اقسام ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، مل ہواجات التی تفضلوہا، آپ کون سے مشغلہ کو پسند کرتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ مشغلہ کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے انا افضل قراءۃ الکتب والصحف۔ نمبر 5، ما فائدۃ ہواجات جمع توابع البرید، یعنی ڈاک ٹکٹ جو ہے جمع کرنے کے مشغلے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب ہے معرفۃ بالحوادث التاریخیۃ والمناسبۃ والوطنیۃ عند الامم المختلفۃ۔ سوال نمبر 6، ما فائدۃ القراءۃ، مطالعہ کا کیا فائدہ ہے؟ جواب ہے معرفۃ کثیرۃ من انباء العالم وحضارۃ الامم۔ یہ ہمارے سوالوں کے جواب مکمل ہوئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی تدریب ہے، تدریب الثانی، اختر الجواب الصحیح، دوسری مشق، صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔ نمبر 1، فی وقت الفراغ یجلس الناس الی انفسہم، تو درست جواب ہے اس کا رغبۃ فی الراحۃ والنشاط الحری۔ نمبر 2، کل شخص یقضی وقت فراغہ بالطریقۃ التی ڈیش، تو ڈیش میں آئے گا توافق طبعہ و اسلوبہ فی الحیات۔ نمبر 3، علی کل انسان فی وقت فراغہ ان یبحث لنفسہ عن ڈیش، ڈیش میں آئے گا طعام لذیذ، طعام لذیذ۔ نمبر 4، بعض الہوایات التی یختار الشخص لہ قیمۃ کبیرۃ و بعض آخر لیس لہ قیمۃ الا ڈیش، جواب ہے عند اصحابہ۔ نمبر 5 ہے یقصل الشباب علی التوابع، تو اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے من رسائل قادمۃ من بلاد اجنبیۃ۔ یہ ہماری تدریب اول اور تدریب ثانی مکمل ہوئی۔ ترجمے کے ساتھ آپ نے تدریب اول اور تدریب الثانی اچھی طرح یاد کرنی ہے، پچھلا سبق بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔